بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت نہم۔ جیسا کہ ہم اپنے پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے اقبال کے بارے میں پڑھا، کہ اقبال کی حالات زندگی کے بارے میں جانا کہ کس طرح علامہ اقبال نے ملک و ملت کے لیے کام کیا، اور آپ کی شاعری جو ہے وہ آپ کو اپنی مثال آپ ہے، اور آپ کو مشہوری جو ہے وہ سب سے زیادہ نظم گوئی میں حاصل ہوئی۔ میں نے آپ کو فرق واضح کیا تھا نظم اور غزل کا، کہ نظم میں ایک خاص ترتیب سے چلتے ہیں اور موضوع جو ہے وہ ہمارا ایک ہی رہتا ہے، اسی موضوع کے گرد جو ہے وہ ہماری ساری کی ساری نظم گھومتی ہے، جبکہ غزل گوئی میں ہمارے احساسات اور جذبات وقت اور حالات کے ساتھ بدلتے جاتے ہیں، اور غزل میں زیادہ تر ہم عورتوں کے حسن اور عشق کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ غزل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بات جو ہے وہ آپ نے ایک مصرعے میں ایک شعر میں اور بات کی ہے، دوسرے شعر میں آپ کے احساسات اور جذبات بدل گئے ہیں، جبکہ نظم میں ایسا نہیں ہوتا۔ نظم میں آپ ایک خاص موضوع جو لیتے ہیں اور اسی کے بارے میں لکھتے چلے جاتے ہیں، اسی کے بارے میں کہتے ہیں، اسی کے بارے میں جو آپ کا دیکھنے کا، تحقیق کرنے کا نظریہ ہوتا ہے وہی آتا ہے۔ یہاں پہ بھی ہم نے علامہ اقبال کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ پڑھی تھی، کہ یہاں پہ علامہ اقبال نے ہمیں سبق دیا تھا کہ اگر ہم ملت سے، ہم قوم سے، اتحاد سے رہیں گے تو ہم جو ہے وہ ترقی کریں گے، اگر ہم لڑائی جھگڑے رکھیں گے، انفرادی کوشش کریں گے تو ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ پہلے شعر کی ہم نے تشریح یہی کی تھی کہ اگر ڈالی جو ہے وہ شجر سے ٹوٹ جاتی ہے، یعنی کہ الگ ہو جاتی ہے ٹہنی، تو وہ کبھی بھی جو ہے اس پہ بہار نہیں آئے گی، کبھی بھی اس پہ نئے پتے نہیں لگیں گے، کبھی بھی اس پہ نئے پھول نہیں آئیں گے۔ اسی طرح اگر افراد اکیلا رہے گا، انفرادی کوشش کرے گا، تو اس کو کامیابی ممکن نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ دوسرے لوگ مل کر اس کی ساتھ نہ دیں۔ اگر مل کر کام کیا جائے تو کام آسان بھی ہو جاتا ہے اور جلدی بھی ہو جاتا ہے، اور انسان ترقی بھی کر لیتا ہے۔ اب ہم شعر نمبر 2 کی تشریح کرتے ہیں۔ ہے زوال عہد خزاں اس کے واسطے۔ زوال کہتے ہیں کہ مطلب کبھی نہ ختم ہونے والا، اور عہد خزاں کہتے ہیں مطلب خزاں کا دور یا زمانہ، واسطے کہتے ہیں تعلق کو۔ یہاں بھی پہلے مصرعے میں آپ دیکھیں کہ شاعر جو ہے وہ کتنی خوبصورتی سے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ خزاں میں درخت سے الگ رہنے والی شاخ جو ہے وہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، مطلب سوکھ سکتی ہے، تباہ ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بہار کا موسم کیا معنی رکھتا ہے کہ وہ اگر شجر سے ٹوٹ کر الگ ہو گئی ہے۔ کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ واسطہ پھر وہی تعلق کو کہتے ہیں، برگ و بار کہتے ہیں پتے اور پھل کو۔ وہ کہتے ہیں جب وہ الگ ہو گئی ہے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے کہ اس پہ نئے پتے لگیں، اس پہ نئے پھل آئیں، اس پہ پھول آئیں۔ یہ یہاں پہ بھی ملت اسلامیہ کے بارے میں وہ کرتے ہیں کہ اگر ہم اب مل کر اتحاد کے ساتھ رہیں گے تو ہم پھلیں گے، پھولیں گے، بڑھیں گے، ہم ملک کو ترقی کی راہ پر لے کے جائیں گے، اسلام کے دین کا بول بالا کریں گے۔ اگر ہم الگ رہ کر ایک دوسرے سے چھپ کر کام کریں گے، اپنی صرف ذاتی خوشی کے لیے کام کریں گے، تو وہ صرف انفرادی کوشش میں صرف آپ خود خوش رہ سکتے ہیں، آپ کی ترقی جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے علامہ اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے مرکز سے تعلق توڑ دیتا ہے، مطلب مرکز سے مراد جو ہے اسلام سے آ جاتا ہے، ملت سے آ جاتا ہے، تو وہ اپنی انفرادی زندگی میں زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا تشخص ختم ہو جاتا ہے، مطلب اس کا جو ہے وہ اپنی جو شخصیت ہے، جو وہ اپنی شخصیت سے جانا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے، ترقی کے تمام موقع جو ہے وہ کھو دیتا ہے۔ درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ جو ہے ہمیشہ کے لیے سوکھ جاتی ہے، اس کو سرسبز اور شادابی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر دوبارہ سے نئے پتے، پھل، پھول جو ہے وہ لگنا ممکن نہیں ہے۔ اس ٹہنی کا سارا حسن اور جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ کس کے ساتھ تھی؟ اس کا حسن، اس کے پتے، اس کے پھول، اس کا پھل جو ہے وہ درخت کے ساتھ جڑے رہنے سے تھا۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ انسان اگر اجتماع میں رہے، اجتماعیت میں رہے اور مل کر کوشش کرے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے آگے بڑھے، تو وہ اسلام کو نہ صرف اسلام پھیلا کی قوت بن سکتے ہیں، بلکہ اپنے ملک اور ملت کی بھی جو ہے وہ قوت بن سکتے ہیں۔ شجر کی علامت جو ہے وہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے عظیم درس دیتے ہوئے کہا ہے کہ اتحاد کی ہے، کہ دیکھیں ایک درخت کے ساتھ جو ہے وہ کتنی ہی شاخیں جڑی ہوتی ہیں، جب تک وہ جڑی رہتی ہیں وہ پھلتی ہیں، پھولتی ہیں، ان پہ درخت پہ پتے بھی لگتے ہیں، پھول بھی لگتے ہیں، پھل بھی لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی ایک ٹہنی، ایک ڈالی الگ ہو جاتی ہے تو وہ سوکھ جاتی ہے، اس کا جو ہے درخت کے ساتھ جیسے ہی تعلق ختم ہوتا ہے، اس کا ایسے لگتا ہے جیسے باقی چیزوں کے ساتھ بھی تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔
اقبال کی جو ہے وہ شاعری جو ہے وہ آفاقی شاعری ہے کہ انہوں نے مسلمان عالم کو زندگی میں ایک نئی لہر دوڑا دی ہے. انہوں نے ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ جو ہے وہ مسلمانوں میں پیدا کیا ہے کہ مسلمان اگر مل کر ایک قوت، ایک طاقت بن کر رہیں گے تو کوئی بھی قوت ایسی نہیں ہے جو ان کو ہلا سکے. یہ اقبال ہی تھے جنہوں نے جو ہے ان کو، مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے بیدار کیا تھا اور ان کو مل کر جو ہے وہ نظریہ پاکستان پیش کرتے ہوئے مل کر کام کرنے کے درس دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان میں ہم اپنی جو ہے وہ مرضی کے مطابق جو ہے اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزار سکتے ہیں، ہمیں کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ آپس میں اتفاق کا جو ہے وہ سبق دیا ہے، کیونکہ اسلام بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اللہ کی رسی کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقوں میں نہ بٹو. اگر ہم فرقوں میں بٹتے ہیں، فرقہ پرستی کرتے ہیں تو اس میں بھی نقصان جو ہے ہمارا ہی ہے. اگر ہم کہیں ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ایک مرکز کے طور پر کام کرتے ہیں تو اسلام جو کی ہے سربلندی کے لیے ہم ایک بڑی سے بڑی قوت جو ہے وہ طاقت بن سکتے ہیں. اور شاعر نے بھی یہ جو ہے وہ ہمیں سبق جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی شاخ سے دے کر اور یہ کہا ہے کہ اس پہ جو ہے نا وہ ہمیشہ خزاں رہتی ہے، اس پہ بہار نہیں آتی. اسی طرح ملت اسلامیہ کو ہمیشہ جو ہے وہ درخت کے ساتھ یعنی کہ امت مسلمہ کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی میں کامیابی جو ہے وہ ان کے قدم چومے. نہ صرف ان کے قدم چومے گی بلکہ ملت اور قوم بھی جو ہے وہ اس میں بھی اسلام کا بول بالا جائے گا. اب آپ نے جب تشریح کرنی ہے تو بیٹا آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے تشریح میں زیادہ سے زیادہ اقبال کے جو ہیں وہ شاعر، جو بھی مرد مومن کے جو ہیں انہوں نے شعر کیے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، جو بھی انہوں نے لکھے ہوئے ہیں شعر چھوٹے چھوٹے، وہ آپ نے ایڈ کر کے ان کا حوالہ دے کے تشریح کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا ہے. اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان ایک دیوار اور عمارت کی مانند ہے، مطلب ایک دوسرے ساتھ دیوار اور اینٹ کی طرح جڑے ہوئے ہیں. جیسے اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بنتے ہیں نا، اسی طرح عمارتیں بھی جو ہیں وہ اینٹیں جڑنے سے ہی بنتی ہیں. اسلام کا ستون جو ہے وہ کس پہ ہے؟ ہمارا اسلام پہ ہے، ٹھیک ہے نا. دین اسلام کو ہم ستون کی سربلندی کے لیے اگر ہم مسلمان مل کر آپس میں اتحاد سے، اتفاق سے رہیں گے تو ہم نہ صرف ترقی کریں گے بلکہ ہمارے جو ہے وہ دنیا میں اسلام پھیلانے میں بھی جو ہے وہ ہم کامیاب ہوں گے. اب ہمارا نیکسٹ شعر ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور. ہاں جی، گلستان کہتے ہیں باغ کو اور فصل خزاں کہتے ہیں خزاں کے موسم کو. خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے، تو جیب گل سے مراد جو ہے وہ پھولوں سے بھری ہوئی جیب ہے، ٹھیک ہے. زر کامل عیار کا مطلب ہے خالص سونا. یہاں بھی جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ امت مسلمہ کو، اسلامیہ کو سبق دے رہے ہیں کہ اے قوم مسلم، تیرے باغ میں خزاں کا موسم چھایا ہوا ہے. مطلب آپ ٹوٹے ہوئے ہو، الگ ہو کر رہ رہے ہو، اتفاق سے نہیں رہ رہے، تو آپ کے خزاں ہیں آپ کے باغ میں. پھولوں کا دامن جو ہے وہ خالص سونے سے خالی ہوا ہے، ہر طرف ویرانی اور بربادی جو ہے وہ چھائی نظر آتی ہے. مطلب جب تک آپ اپنی قوم کے لیے، ملت کے لیے مل کر اتحاد سے کام کرتے ہیں تب تک آپ کی جو ہے وہ فصل بہار جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے بھری رہے گی، آپ کا باغ جو ہے وہ شاداب رہے گا. ظاہر ہے ہم قوم جو ہیں وہ یہاں کے پھل پھول ہیں، اور جو ہمارا پاکستان ہے، جو ہمارا ملک ہے، وہ ایک گلستان، ایک باغ کی طرح ہے. اس کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت طریقے سے تشبیہ دی ہے کہ جو ہم پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے باغ جو ہے وہ پاکستان ہیں، اور وہاں کے بسنے والے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس گلستان میں پھول پھل کی مانند ہیں، اور انہی کی وجہ سے بہار ہے. اگر ہم آپس میں لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے. ملت اسلامیہ کے عظیم درس انہوں نے یہ دیا ہے کہ مسلمان کبھی بھی جو ہے عروج سے زوال کا شکار نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ہمیشہ جو ہے اسلام نے انہیں سربلندی اور طاقت بنا کر رکھا ہوا ہے. اگر ہم کوشش کرتے، جیسے 1712 میں جو ہے وہ محمد بن قاسم نے جو ہے وہ حملہ کر کے جو ہے وہ اپنی اسلامی سلطنت کو جو ہے ترقی کی راہ پر لے کے گئے تھے، ان کو جو ہے وہ دشمنوں کی قید سے، کفار کے ظلم ستم سے نکالا تھا. اسی طرح وہ کہتے ہیں ایک مسلمان جو ہے وہ ایک چھوٹی طاقت ہے. جب 1 سے 2 مسلمان ہوتے ہیں تو وہ ایک بڑی طاقت ہوتے ہیں. 2 سے 3 ہوتے ہیں، جیسے جیسے مسلمان ملتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، تو وہ طاقت جو ہے وہ ان کی مزید بڑھ جاتی ہے. ان کی طاقت مزید بڑھنے سے کیا ہوتا ہے
کہ ہمیشہ جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی ان کا قدم چومتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ جو ہے وہ اتحاد کا، اتفاق کا سبق دیا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ بھی کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے سب مسلمانوں کو، سب صحابہ کو ایک مرکز پر اکٹھا کر کے انہیں درس دیا تھا کہ ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کون سی چیز تھی جو ممکن نہیں تھی؟ اگر وہ ایک دعا فرما دیتے تو وہ سارے کے سارے کفار نے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے اتحاد کے لیے جو ہے وہ سب صحابہ کو، سب مسلمانوں کو ایک مرکز پہ اکٹھا کر کے کفار کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح برصغیر پہ جب دو طاقتیں، ہندو تھے، مسلمان تھے، تو تب بھی قائد اعظم نے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ جوش اور ولولہ پیدا کر کے کہا تھا کہ آپ اپنے لیے ایک الگ ریاست قائم کریں جہاں پہ آپ اپنی مرضی سے اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی جو ہے وہ زندگیاں گزار سکیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا، ان کے اندر جوش ولولہ پیدا کر کے انہیں ایک مرکز پہ اکٹھا کیا، اور اس طاقت میں اپنے ساتھ انہوں نے قائد اعظم کو جو ہے وہ شامل کیا، اور قائد اعظم نے ہی پاکستان کے خواب کو جو ہے وہ حقیقت میں تبدیل کیا۔ پھر کہیں جا کے جو ہے وہ فصل بہار جو ہے وہ ہمارے گلستان پہ چھائی تھی۔ ٹھیک ہے، اقبال جو ہے نا یہاں پہ پاکستان بننے کے بعد کہتے ہیں کہ مسلمان قوم جو ہے وہ بڑے دردناک انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زوال کی طرف جا رہی ہے۔ کیوں زوال کی طرف جا رہی ہے؟ کہ جذبہ اتحاد، جذبہ یکجہتی جو ہے ان میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ دوبارہ جو ہے وہ غلامی کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اپنے جو ہے وہ کافروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ غداری کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، کہ اگر آپ درخت کے ساتھ، اپنی شاخ کے ساتھ جڑے رہیں گے، مطلب اپنے وطن کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، تو نہ صرف آپ کا ملک کوشش کرے گا، وطن جس سے آپ کا نام ہے، آپ بھی جو ہے وہ ترقی کی راہ پر جو ہے وہ ہمیشہ گامزن رہیں گے۔ اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ جو گلستان کے پھول خوشبو اور شاداب ہو چکے ہیں، اب ایسے لوگ باقی رہ گئے ہیں جن میں ایمان کی دولت باقی ہے۔ مطلب ابھی تک ہمارا ملک اگر زندہ ہے تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے زندہ ہے جن کے دلوں میں ابھی بھی ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی دولت جو ہے ان کے دلوں میں ہے۔ تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے دلوں میں ایمان کی طاقت کو، دولت کو جو ہے وہ بڑھائے رکھو، تو آپ ایک خالص سونے کی طرح جو ہے وہ چمکتی ہوئی قوم بن کر جو ہے وہ دنیا کے نقشوں پہ ابھرو گے، اور ہمیشہ آپ کے جو گلستان میں ہے وہ باغیں جو ہے وہ بہار رہے گی، خزاں کا موسم آپ کے لیے کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اور اتحاد ہی ایسی طاقت ہے جو آپ کو فتح کی طرف لے کے جائے گی۔ اگر آپ آپس میں نا اتفاقی سے رہو گے تو آپ میں پھوٹ پڑی رہے گی، انتشار پڑا رہے گا، تو آپ کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے۔ بیٹا آپ نے ان دو اشعار کی جو ہے وہ تشریح بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے شاعر تشریح میں کرتے ہوئے علامہ اقبال کے شعروں کو اندر شامل کرنا ہے۔ شکریہ۔